بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ میں ایک ایسا ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے، کہ حسد کرنے سے اور حسد کرنے والوں سے بچنے کے چند طریقے بتاؤں گی اور چند وظائف ایسے بتاؤں گی کہ جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے حسد سے بچ سکیں گے اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور آپ حسد کرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور جو چاہتا ہے کہ وہ جان لے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے تو کسی سے مت پوچھے بلکہ اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ کے فیصلوں پہ کتنا راضی ہے۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا دوسروں سے۔ دوسری بات، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ یقین کر لو جو تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، خواہ وہ پہاڑوں کے نیچے تہوں میں کیوں نہ ہو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہے کہ اتنی موت انسان کی طرف دوڑ کر نہیں آتی جتنا تیز دوڑ کر اس کا مقدر کا جو رزق ہے وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا کام، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ لوگوں کے عیب ٹٹولنے اور لوگوں کی طرف توجہ دینے سے گریز کرو۔ اپنی آنکھوں میں تو شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور لوگوں کی آنکھ میں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس کام کی طرف جاؤ، اپنی توجہ طرف رکھو، دوسروں کی طرف مت توجہ دو۔ اور چوتھا کام، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا حسد کم ہو جاتا ہے اور اس کی خوشیاں حقیقی رہ جاتی ہیں، آخرت کی خوشیاں خاص طور پر، اور دنیاوی خوشیاں کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ کام ہمیں ایسے بھی کرنے ہیں کہ لوگ ہم سے حسد نہ کریں۔ پہلا کام کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے کوئی بھی کام کرو اسے چھپا کر کرو اور اللہ کی ساتھ مدد لازماً مانگو۔ اپنے کام کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو اور چھپا کر کرو، کیونکہ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی حاسد ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہر کام کو شو آف نہ کرو۔ ادھر کھانا بعد میں ریڈی ہوتا ہے اور پکچر فیس بک پہ پہلے اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ حسد تو ہوگا نا، پھر کوئی نہ کوئی آپ کو بیماریاں لگیں گی اور پھر رزق میں تنگیاں آئیں گی لوگوں کے حسد کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے کون سا دیکھ کر ماشاءاللہ یا تبارک اللہ پڑھنا ہے، کھانا پلیٹ میں ڈالا اور گارنش کر کے فیس بک پہ چڑھا دیا، بس اپلوڈ کر دیا۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو حسد کی طرف مائل کرنے کی اور اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالنے کی؟ ابھی کچھ کیا نہیں ہے اور پہلے ہی لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ لوگوں نے پہلے ہی حسد کر کے اس کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا، کیونکہ حسد سے نظر لگ جاتی ہے اور نظر برحق ہے جو بہت نقصان دہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حاسدوں سے اور بری نظر سے بچائے۔ ناکامیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ دوسرا کام، یہ دم اور دعا سیکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور فرمایا کیا آپ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، تو انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ دم کیا۔ تو یہ دم کیوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر دوسروں کے حسد کی وجہ سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے یا آپ کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور آپ اس کی وجہ سے آپ کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے، تو آپ پھر یہ دعا اپنے ماتھے پہ رائٹ ہینڈ رکھ کے تو دعا پڑھا کریں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، ہر اس شر سے جو کسی نفس کی طرف سے آئے یا کسی حاسد کی نظر سے، اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ تیسرا کام کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کی تلاوت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پڑھ کر دم کرتے، کیونکہ معوذتین بھی حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، ہر قسم کے شر سے بچاتی ہے، تو اس لیے صبح و شام سوتے وقت اور ہر فرضوں کے بعد اس کو پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر قسم کے شر سے اور حسد سے محفوظ رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابی ابو
हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बीमार हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं आपको वो दम ना करूं जो मुझे जिब्रील अमीन ने किया था। तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, क्यों नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दम किया बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका अल्लाहु यशफ़ीका मिन कुल्लि दाइन फ़ीका मिन शर्रिन नाफ़िसात व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये दुआ पढ़कर कहते हैं कि मुझे दम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। हमारे बहुत से मसले मसाइल हैं जो दूसरों की नज़र लगने की वजह से और हसद की वजह से होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते और परेशानियां इतनी लेते हैं, लेकिन चंद अल्फाज और चंद एहतियातें चंद दुआएं हम पढ़ने से गुरेज करते हैं। अल्लाह ताला हम सही सही मसनून तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे तो इंशाल्लाह सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। और चौथा काम जो करना है, हमें सुबह शाम ये दुआ को भी पढ़ना चाहिए। सहीहुल जामी की रिवायत है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मलिय्यी, कि ऐ अल्लाह मुझे मेरे कानों, आँखों, ज़ुबान और दिल की शरारत से महफूज फरमा और मेरी क़ुव्वत बाह की शरारत से मुझे महफूज फरमा। हमें अल्लाह ताला इन दुआओं को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें शो ऑफ करने से भी महफूज फरमाए और हर किस्म के हसद से और शरारत करने वाले के शर से महफूज फरमाए। और सूरतुल फलक नास को आप ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पे पढ़ा करें, अपने बच्चों को दम किया करें। ये बहुत बड़ा जो है ना फितना है हमारे माशरे में, ये जो हसद और शर है, तो ये खुसूसी एहतियात करें। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।